کیسا تماشا پڑا ان سب کے منہ پہ. پاکستان تو بہت خوشحال ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے کم از کم 1 لاکھ سے اوپر تو مری میں آ گئے سیاحت کرنے کے لیے. جب حکومت اس بے خبری کے اندر یہ بانسریاں بجا رہی تھی، اپنی خوشی کے راگ الاپ رہی تھی، اس وقت جو ہے مری کے اندر ایک قیامت جو تھی وہ برپا تھی. اور اس قیامت کے اندر جو ہے ہمیں انتظامیہ کہیں نظر نہیں آئی. ہمیں ایکسپلائٹ کرنے والے ہوٹل مالکان تو نظر آئے جو لوگوں کو 5-5 ہزار روپے کا کمرہ 50 ہزار روپے میں دے رہے تھے، لیکن ہمیں وہاں انسانیت بھی نظر نہیں آئی اور ہمیں وہاں حکومت بھی نظر نہیں آئی. وہ پرائم منسٹر جو شہباز شریف اور دوسری حکومت کو یہ تانے دیا کرتے تھے کہ جناب یہ سڑکیں بنا کے اس ملک کے شعور کی تعمیر نہیں ہو سکتی. اب جو ابتدائی رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں ہی چل رہا ہے پتہ. ابتدائی رپورٹ کی تفصیل آپ کو بھی دوں گا، لیکن جس چل رہا ہے پتہ کہ 2 سال سے اس حکومت کے اندر مری کے اوپر سڑکوں کے اوپر کوئی کام ہوا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ چکے تھے کہ جب وہاں برف جمی تو وہاں پہ پھر ٹریفک رکی، اور ٹریفک رکنے سے جو ہے درخت بھی گرے، ٹریفک بھی رکی. جب ٹریفک رکی تو وہی گاڑیاں جو تھیں وہ پھر قبریں بھی بنی لوگوں کی وہاں پر. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ ان کی بے حسی تو عروج پر تھی. یہ سارا واقعہ ہوتا رہا اور وہ گھنٹوں گھنٹوں کی میٹنگ لاہور میں بیٹھ کے کرتے رہے. وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تیاریاں کر رہے تھے. اپوزیشن سمجھ رہی تھی کہ وہ دھاندلی کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن اگر دھاندلی کی نہیں بھی کر رہے تھے، کوئی تھوڑی سی حصے انسانیت ہوتی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہونے کا تھوڑا سا احساس اور پاس ہوتا ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر اتنی بڑی ٹریجڈی چل رہی ہے، آپ کو تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا آپ کو. اور اس سے بھی بڑھ کے جب محکمہ موسمیات 21 دسمبر اور 5 جنوری کو یہ سارا معاملہ انتظامیہ کے سامنے رکھ دیا ہوا تھا، اس وقت انتظامیہ کو وقت سے پہلے وہاں پہ کرینیں بھی بھیجنی چاہیے تھیں، وہاں پر پولیس کو بھی لگانا چاہیے تھا کہ وہ 26,000 27,000 جہاں حکومت خود کہہ رہی ہے 26,000 25,000 زیادہ لوگ وہاں جا نہیں سکتے، 40,000 زیادہ، تو آپ نے 1 لاکھ سے اوپر جانے ہی کیوں دیے؟ انتظامیہ کہاں پہ تھی؟ زندہ تھی، مردہ تھی، ایمرجنسی میں تھی، کہاں تھی انتظامیہ؟ جو ابتدائی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ بڑی دل خراش ہے. عمران خان صاحب کے ہاتھوں پہ، ان کی حکومت کے ہاتھوں پہ یہ خون ناحق ہے obviously، کیونکہ یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو کہتے تھے کہ فلاں کنٹری کے اندر کشتی ڈوبنے سے بھی پرائم منسٹر ذمہ دار ہے. تو خون ناحق بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اوپر کوئی کاروائی میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں نہیں ہوگی. نہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی، نہ کسی پولیس والی اتھارٹی کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی، نہ مری کی انتظامیہ کے خلاف کاروائی ہوگی. یہ ہے بے حسی کی انتہا. جو حکومت کی اپنی ابتدائی رپورٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھے دیتا ہوں. اس رپورٹ کے مطابق جو ہے مری میں سیاحوں سے ہوٹلوں کا کرایہ 20,000 سے 50,000 روپے تک وصول کیا گیا. صبح 8 بجے برف کا طوفان تھمنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی. تب تک تو اموات بھی ہو چکی تھی آئی تھنک. مری میں موجود سڑکوں کو گزشتہ 2 برس سے مرمت نہیں کی گئی تھی. گڑھوں میں پڑنے والی برف سخت ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہوئی. موجودہ نجی کیفے کے باہر پھسلن ہونے کے باوجود کوئی حکومتی مشینری موجود نہیں تھی. اسی پھسلن والے مقام پر مری سے نکلنے والوں کا مرکزی و خارجی یہ راستہ تھا. سیاحوں کو مری سے خارجی راستے پر برف کے ہٹانے کے لیے ہائی وے کو مشینری موجود ہی نہیں تھی. مری کے مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے باعث سیاحوں نے ہوٹل چھوڑ کر گھروں میں رہنے کو ترجیح دی. مری کی شاہراہوں پر ٹریفک بند ہونے کے باعث برف ہٹانے والی مشینری کے ڈرائیور بھی بروقت موقع پر نہ پہنچ سکے. مری میں اب تک کوئی ایسا پارکنگ پلازا ہی نہیں جہاں گاڑیاں پارک کی جا سکیں. اور 7 جنوری کو مری میں 16 گھنٹے میں 4 فٹ برف پڑی. 3 جنوری 7 جنوری تک 1,62,000 گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی تھیں، اور انتظامیہ کو کوئی احساس ہی نہیں تھا اس تمام ڈیولپمنٹ کا. اس سے میں پینل پاس ہوں. اس کے بعد تو ہم نے دیکھا انتظامیہ بڑے، پاکستانی فوج نے وہاں بڑا رول پلے کیا obviously، اور فوج تو ہمیشہ ایسے موقع پہ آئی جاتی ہے، لیکن ہماری سول انتظامیہ جو ہے بے حس اور بے حرکت نظر آئی. جب حرکت میں بھی آئی، جب میڈیا کو ہائی لائٹ کیا، جب اموات ہو چکی تھی، ایک ایک خاندان، کئی لوگ وفات پا چکے تھے، دوست جو گئے تھے وہاں پہ اکٹھے، وہ خوشی کے لمحات ان کے موت میں بدل چکے تھے جب انتظامی حرکت میں آئی. میرے ساتھ مزمل اسلم صاحب موجود ہیں جو لاہور کے ایک رہائشی جو وہاں پہ گئے تھے اور خوش قسمتی سے واپس آ گئے. مزمل صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے ذرا بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ ذمہ داری کاربن مونو ڈائی آکسائڈ پہ ڈالی جائے جو لوگوں نے ہیٹر چلائے، ہوٹل کے مالکان کی بے حسی پر ڈالی جائے، یا اس حکومت پہ ڈالی جائے جہاں پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میٹنگیں کرتے پھر رہے تھے الیکشنز کی، اور نہ وہاں پہ کوئی انتظامی مشینری موجود تھی، نہ کوئی لاجسٹک موجود تھی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں بینگ اے شہری اور عینی شاہد وہاں پہ آپ موجود تھے؟ السلام علیکم جی. کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام ذمہ داری تو حکومت کی نااہلی ہے اور انتظامیہ کی نااہلی ہے.
ان کے پاس ہمارے اداروں کے پاس نہ تو کوئی وہاں پہ مشینری تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہمارے اداروں کے جو ملازمین تھے ان کے پاس ایکوپمنٹ تھا. جتنے ملازمین بعد میں آئے بھی جو ہیلپ کے لیے آئے تھے ان کے پاس بھی اپنے بچاؤ کے لیے بھی کچھ چیزیں نہیں تھی, ایکوپمنٹ نہیں تھا. اور پھر وہاں کے جو لوکلز تھے انہوں نے تو جسے کہتے ہیں جلتی پہ آگ, مطلب آگ پہ تیل پھینکنے والا کام کیا. عام سے عام جو روم تھا اس کا کرایہ انہوں نے 50,000 60,000 کر دیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف عام جو ضرورت کی اشیاء ہیں, دودھ کے ڈبے اور ڈبل روٹی وہاں 1,000 روپے میں بیچی انہوں نے. دکاندار جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے انتہا کر دی بے حسی کی. اور بچوں کے لیے دودھ پینے کے لیے مل نہیں رہا تھا. اور جناب وہاں پہ مطلب پھر رات کو اتنی شدید طوفان تھا, بہت ہی زبردست طوفان تھا. تو اب دیکھیں نا جی کیپٹل سے کتنا دور ہے مری, اور وہاں پہ کیپٹل کے اتنا نزدیک ہونے کے باوجود وہاں پہ کوئی مدد کے لیے موجود نہیں تھا, آ نہیں سکا, پہنچ نہیں سکا. پھر انہوں نے صبح کے جی تو مطلب کیپٹل سے بالکل نزدیک ہونے کے باوجود اب یہ اتنا زیادہ سنو تو نہیں پڑی تھی کہ مطلب یہ ہیلپ نہیں کر سکتے. ان کے پاس ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے لوگوں کی مدد کے لیے. وہاں پہ انہوں نے کوئی انتظامات نہیں کیے ہوئے. جتنے ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے اس نے نہ تو کوئی چیکنگ ہے وہاں پہ. جتنے پیٹرول پمپس ہیں ان کے باتھ روم چیک کر لیں وہاں پہ کیا حالات ہیں. کوئی وہاں کا باتھ روم نہیں استعمال کر سکتا, اتنی مطلب اس حد تک نااہلی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی اس ملک میں. تو اس وقت انتظامیہ کے لیول پہ حکومت تو کہہ رہی تھی کہ جی ملک میں غربت ختم ہو گئی ہے, تو اس لیے آپ لوگ وہاں پہ سیاحت کرنے گئے, موج کرنے گئے, مہنگائی کم ہو گئی ہے. جی دیکھیں جی مہنگائی تو سب کے سامنے ہے جی, کیا صورتحال ہے. بچوں کی چھٹیاں تھیں تو بچوں کے زور کے اوپر ہی لوگ مطلب ہم لوگ تو گئے تھے. بہت وارم ویلکم ارشاد بھٹی صاحب آپ کو. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حسان خاور صاحب, صدیق ملک صاحب, کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے جب چترال کے اندر پرابلم ان کو ہوا تھا, وہ پھنس گئی تھی وہاں پہ علاقے میں, تو فوجی ہیلی کاپٹر حکومت نے مانگ کر فوری طور پہ ان کو ریسکیو کیا تھا. یہاں پر جب سچویشن ایسی ہوئی تو میرا نہیں خیال کسی عام پاکستانی کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر بھی شاید گیا ہو ڈائریکٹلی, اور جا کے یہاں تو میتیں جو ہیں وہ میں آپ کو یقین کریں جو میتیں تھیں ان کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں حکومت ارینج کر سکی, کیونکہ وہ بھی ایمبولینسز کے ذریعے پہنچائی گئیں, اور وہ ایمبولینسز میت کے ساتھ بھی گھنٹوں قطاروں میں لگی رہیں. لیکن آبویسلی حکومت ہوتی ہے, حکومت کے رشتہ دار حکومت کے ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے اس حکومت میں اور دوسری حکومتوں میں.